الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلبہ، آج گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو ہمیں ایک مکمل نظام دیا ہے، یہ کتنا اہم ہے اور ہمیں اس پر کس طرح عمل کرتے رہنا چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے ایک عام بات کہ جو نعمت جتنی زیادہ اہم اور قیمتی ہوتی ہے اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس پتھر ہے، آپ نے روڈ پر اسے پھینک دیا، گھر کے صحن میں اسے پھینک دیا، کہیں اور ادھر ادھر اسے ڈال دیا، کوئی اسے اٹھا کر لے جانے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہیرے، سونے، چاندی، جواہرات ایسی چیزیں ہیں اور آپ نے اسے اپنے گھر کے اندر الماری میں یا اس کے بھی اور اندر خانے میں محفوظ رکھا ہے، تو بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چور لے جائے، اور ایسا ہوتے بھی رہتا ہے کیونکہ دشمن کی، چور کی، اچکوں کی نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو اہم ہوتی ہے. جو چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں اس کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہوتی. یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں آپ کو دیا ہے، وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم چیز ہے. اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہے. اور جب اس سے زیادہ اہم اور ضروری کوئی چیز نہیں ہے تو پھر چوروں کی، اچکوں کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ اس دین کو ہم سے لے لیں، اس دین سے ہمیں خالی کر دیں. اور اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں. مسلمانوں کو ان کے دین سے مختلف طریقوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو مسلمانوں کا غریب طبقہ ہے اسے لالچ دے کر دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. اور اس دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں دنیا میں ہمارا کیا ہونا ہے اور آخرت میں ہمارا کیا ہونا ہے، اس کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا علم ہے اگر تو استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی غربت سے مجبور ہو کر
اپنی دنیاوی زندگی کو سنبھالنے اور سدھارنے کے لیے لالچ میں آ کر دنیاوی چیزوں کی وہ اس ایمان سے اور اس دین سے نکل جا رہے ہیں۔ عیسائی مشنری اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے۔ ان کا خاص انداز یہی ہے کہ وہ پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کسی عیسائیت کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں اور کسی طرح کی پریشانی میں ہیں تو پہلے وہ ان پریشانیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، جو ان کی مجبوری ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب ان کے دل میں یہ جگہ بنا لیتے ہیں تو پھر اپنا مدعا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح سے لالچ دے کر ایک خاصی تعداد کو دین جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم کر دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ڈرا دھمکا کر، ان کے حوصلوں کو پست کر کے، انہیں کم ہمت کر کے، یعنی کہہ لیجئے کہ طاقت اور قوت کے بل پر ان کو اس دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک انہیں دنیاوی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ایمان سے، دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات، اس کے احکام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کی جاتی ہیں۔ ان کے سامنے دین اسلام کے ارکان اور احکام جو تفصیلات ہیں ان کے سامنے اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کا دل اس پر مطمئن نہ رہے، اور چونکہ وہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا بھی وافر حصہ انہیں عطا کیا ہوا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن دین کا علم چونکہ ان کے پاس نہیں ہے، شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ عقلی طور پر جب سوچنے جاتے ہیں اور انہیں کوئی دینی گائیڈ ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی کسی حد تک شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر دین اسلام سے یا تو پوری طرح برگشتہ متنفر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں دین سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں، لیکن اندر سے دین اسلام کے سلسلے میں جو انہیں شرح صدر ہونا چاہیے، جو اطمینان ہونا چاہیے، اس دین کے حق ہونے پر، ہمارے حق ہونے پر، یہ چیز ان کے اندر باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کی شکل و صورت جو پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، ہمارا وہ طبقہ جو دین سے قریب نہیں ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، دنیا کی طرف ہے، وہ دینی معلومات ان کے اندر پختہ درجے کی نہیں ہے، تو وہ اس کے ذریعے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو اسلام کی غلط تصویر ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ اس سے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارا دین ایسا ہی ہے، اس کی تعلیمات کچھ ایسے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح سے ایمان پر جمے نہیں رہتے۔ تو یہ چند طریقے سے ہماری جو سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس جو سب سے عظیم دولت ہے دین اسلام کی شکل میں، اس کو لینے کی، اس سے ہمیں دور کرنے کی، ہم سے چھین لینے کی مختلف طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر، شکوک و شبہات پیدا کر کے، غلط تصویر پیش کر کے، یہ وہ کچھ شکلیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو ہم نے دیکھا سنا، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور شکلیں ہوں، ان سب کے نتیجے میں سب کا حاصل ایک ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہماری قوم، مسلم قوم
قوم کو اس دین پر برقرار نہ رہنے دیا جائے، کسی بھی طرح سے ان کے دین سے انہیں ہٹا دیا جائے۔ اور یہ جو مختلف قسم کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی باطل کو اس طرح کا موقع ملا تو فوراً انہوں نے ہمارے ایمان اور ہمارے دین پر حملہ کیا ہے۔ آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں اور عوام کو جان لینا چاہیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ ایسے تھے جو بغیر کسی عذر کے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ بغیر کسی عذر کے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اللہ پاک ناراض ہوئے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ بائیکاٹ کے دنوں میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نوجوان تھا، مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں آتا جاتا تھا۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ ایک دن میں مدینے کی بازار میں چل رہا تھا تو کسی عیسائی بادشاہ کا ایک قاصد وہ میرا نام لے کر دکانداروں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی نے بات تو نہیں کی، اشارے سے بتا دیا کہ یہ شخص کعب بن مالک ہے۔ وہ یہودی عیسائی بادشاہ کا جو قاصد تھا وہ ایک خط لے کر حضرت کے پاس گیا، حضرت کو دیا اور حضرت نے جب دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رکھا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں شان و شوکت سے رکھیں گے۔ حضرت نے جب یہ لکھ کر پڑھا فوراً سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ کیا وہ دن آ گیا، کیا وہ دن آ گیا کہ اب میرے ایمان پر بھی حملہ ہونے لگا۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا مجھے، کیا مجھ سے ایمان بھی طلب کر لیں گے، میرے ایمان کو بھی لے لیں گے۔ اور وہیں کسی تنور میں اسی وقت اس خط کو ڈال کر حضرت نے جلا دیا۔ تو آج اگر ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے باطل ہم سے ہمارے ایمان کو لے لینا چاہتا ہے، ہمارے دین سے ہمیں دور کر دینا چاہتا ہے، تو یہ کوئی ان کی آج کی یہ حرکت نہیں ہے، پہلے سے بھی ان کا طریقہ یہی رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک حدیث شریف سنا کر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دین اسلام اور یہ ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دے رکھی ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی اہم ہے۔ اس حدیث شریف کے ذریعے آپ اندازہ کیجئے، ترمذی اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو تمام لوگوں سے الگ کرے گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اس کے گناہوں کے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، کیا تمہیں ان میں سے کسی کا انکار ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے أَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ، محافظ فرشتوں نے تم پر زیادتی تو نہیں کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو گناہ تم نے نہیں کیا تھا انہوں نے لکھ دیا ہو؟ تو کہے گا لا یا اللہ، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھیں گے أَفَلَكَ عُذْرٌ، کیا کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے کر لیے ہو؟ پھر وہ کہے گا نہیں یا اللہ، ایسا کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ اس کے سامنے نکالیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، ان 99 گناہوں کے جو رجسٹر ہیں
اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ 99 گناہوں کے جو 99 رجسٹر ہوں گے، ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کر رہی ہوگی وہاں تک اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا۔ اور دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی نگاہ جتنا کام کر رہی ہے، آخرت میں بھی اتنا ہی کام کرے گی یا اس سے بھی زیادہ کرنے لگے گی، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے لگے تو مقدار اور مسافت اور بڑھ جائے گی۔ بہرحال اتنا بڑا رجسٹر، ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے۔ اور ایک چھوٹا سا پرچہ نیکی کیا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوگا اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے احضر وزنک، جاؤ تمہارا نامہ اعمال وزن کیا جا رہا ہے، وہاں جاؤ، کھڑے رہو وہاں دیکھو۔ وہ بندہ مایوس، یا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے، وہ بھی اتنے بڑے بڑے، اس کے مقابلے میں چھوٹی سی پرچی، اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کرنے جاؤں وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لا ظلم علیک اليوم، آج کوئی زیادتی اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ جس نے معمولی درجے کی بھی نیکی کی ہے وہ سامنے لائی جائے گی، اور معمولی درجے کا گناہ بھی کیا تو وہ سامنے لایا جائے گا۔ قرآن کریم میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بہرحال وہ بندہ وہاں جائے گا اور وزن اعمال ہوگا، ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں چھوٹا سا پرچہ جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ رکھ دیا جائے گا۔ وزن جب ہوگا تو وہ چھوٹا سا پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ جس ترازو کے جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا چھپ جائے گا، اور وہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے تھے وہ ہلکا ہو جائے گا ایمان کے مقابلے۔ میرے بھائی یہ ہے ایمان، جس کی آج ہمارے اندر وہ اہمیت نہیں، جسے ہم سیکھ نہیں رہے، جسے معلوم نہیں کر رہے، جس کو اس درجے میں محفوظ نہیں رکھ رہے جس درجے میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ یہ تو واقعہ میں نے حدیث شریف کی روشنی میں جو سنایا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، یہ دین، یہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اب اس کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنی بھی سخت ہو، ہمیں اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ کر اس کے سلسلے میں کس قدر حساس ہو جانا چاہیے، کتنا اہم اور ضروری سے سمجھ کر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اس کو تیار ہو جانا چاہیے۔ میں 2-3 واقعے ایمان کی حفاظت اور اس سلسلے میں قربانی دینے کے نصوص قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الکہف ہم آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی مشہور سورت ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کئی واقعات مختلف قسم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر ایک واقعہ ان چند نوجوانوں کا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی وہ کافر اور مشرک تھی، وہ انہیں کفر اور شرک پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کو اس وقت کے بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ تم نوجوان ہو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیا ہے، توحید کے قائل ہو چکے ہو، مجھے خدا نہیں مان رہے، یا اس وقت کے جو باطل ان کے عقیدے تھے تم ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہو، تمہیں یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اس عقیدے سے توبہ کرو، رجوع کرو، ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور کچھ وقت دیا گیا، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا، جم چکا تھا، ایمان کی اہمیت کا اندازہ انہیں پوری طرح سے ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایمان سے تو ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم ان کے سامنے آئیں گے اور رہیں گے تو لازمی طور پر ان کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، یہ ہمیں مجبور کریں گے، ایمان سے دور کر دیں گے، اور ہماری سب سے عظیم دولت اور نعمت ہم سے چھین جائے گی، لہذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہیں چلے جانا چاہیے۔ اور وہ جا کر غار میں چھپ گئے، اور جب غار میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ چھپ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی کہ
300 سال بلکہ 900 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار کے اندر سلایا. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 309 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار کے اندر سلایا اور ان کی ایمان کی اس طرح حفاظت ہوئی. اور جب حکومت بدل گئی، حالات سازگار ہو گئے، تب وہ نیند سے بیدار ہوئے. تفصیلی واقعہ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیں، علماء سے سنیں اور اس کو پوری طرح سمجھیں. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے غار میں جا کر چھپے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے. لیکن اس وقت کے بادشاہ کے دین کو قبول نہیں کیا، اس باطل کو باطل سمجھا، ایمان کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جب فرعون کے سامنے گئے ہیں، ان کو دعوت دی ہے اور پھر جو آگے کی باتیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مقابلہ ہوا. فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے اور جادوگروں کو جمع کیا، مقابلہ ہوا. اس وقت کے ماہر فن بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے. جب مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصا کا کرشمہ جب ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ جادو کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، معجزہ. ان کو بات سمجھ میں آ گئی جادوگروں کو. قرآن کریم کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ کہ جادوگروں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خود جادو کے ماہر ہیں. اگر یہ جادو ہوتا تو پھر ہم غالب آ جاتے. یہ جو عصا ایک خاص کرشمہ دکھا رہی ہے، یہ جادو نہیں ہے. سمجھ گئے، ایمان ان کے دلوں کے اندر اتر گیا. بغیر کسی تعامل کے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، فوراً ہم ایمان لاتے ہیں ہارون و موسیٰ کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر. وہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے فوراً بعد جو حالات ان پر آئے وہ کیا ہے؟ فرعون اس وقت کا بادشاہ ہے، پاورفل ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ پورے مصر پر اس کی حکومت ہے، پورے ملک پر اس کی حکومت ہے. پاورفل بادشاہ ہے، وہ ڈرا رہا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے. اور وہ اس وقت ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ یہ تمہارا گرو ہے، یہی اصل جادوگر ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم اس کے مقابلے میں جو آئے یہ خاص ڈھونگ کر رہے ہو. بس یوں ہی حقیقت یہ ہے کہ تم سے ظاہری ملی بھگت ہے، یہ اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے کیا کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور کھجور کے درختوں پر سولی دے دوں گا تم سب کو. تم کیسے ایمان لے آئے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے اس وقت ایمان لانے والے جادوگروں سے. اور یاد رکھیے یہ وہ جادوگر ہیں جو مثلاً ایمان میں داخل نہیں ہیں، ابھی ایمان لا رہے ہیں، لیکن ابھی ہی ایمان لاتے وقت ان کے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت ایسی رچ گئی، بس گئی. ایمان کی اہمیت انہیں اس طرح سمجھ میں آ گئی کہ فرعون تو اس وقت کا بادشاہ ہے، جو دھمکی دے رہا ہے وہ محض دھمکی نہیں ہے، وہ کر سکتا تھا. اس طرح صرف دھمکی کی بات نہیں تھی، اس کے پاس ساری قوت اور طاقت تھی، وہ ایسا کر سکتا تھا جس طرح وہ کہہ رہا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ کہا، کیا جواب دیا؟ پہلے تو یہ اس کا جملہ سنا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور ڈراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کی حکومت زیادہ دیر تک رہنے والی ہے. یعنی میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا موسیٰ کے اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے؟ میری حکومت زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے یا موسیٰ کے خدا کی حکومت باقی رہنے والی ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا. لیکن حیران ہے عقل کہ ابھی ایمان لانے والے یہ لوگ کیسا ایمان ان کا مضبوط ہو چکا تھا. فرعون کو جواب دے رہے جو بادشاہ ہے اس وقت کا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا کہ ہرگز ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، کبھی بھی تمہیں ہم
ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل کے مقابلے میں، ان معجزات کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، والذی فطرنا، اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزے اور دلائل کے مقابلے میں فرعون ہم کبھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فاقض ما انت قاض، کیا کرنا تو چاہتا ہے کر لے تو، فاقض ما انت قاض۔ اللہ تو دیکھیے یہ عام لوگ ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے اپنے اندر، اور یہ جملہ یاد رکھیے کہ کیا جواب دیا جا رہا ہے وقت کے بادشاہ کو، جس کا ظلم اور جس کی بربریت اور جس کی زیادتی مشہور ہے، اسے جواب دیا جا رہا ہے تقضی ما انت قاض، کر گزرو جو کچھ کر سکتے ہو، کر کیا سکتے ہو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ارے زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کو ختم کر دو گے، اور کیا کر لو گے؟ سبحان اللہ، کیا جواب دیا گیا، دانت کھٹے ہو گئے ہوں گے، اس کے نہلے پہ دہلا رکھا ان لوگوں نے، اور کیا کہا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور خاص طور پر تو نے جس جادو کرنے پر ہمیں مجبور کیا، خاص طور پر اس گناہ کو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ انہو خیر وابقا، اس نے کہا تھا نا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ان کا جواب دیا انہو خیر وابقا، میرا اللہ سب سے بہتر، یعنی وہاں جو مجھے اجر ملنے والا ہے ایمان کے نتیجے میں، وہ تیرے انعام اور اکرام سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تو کہتا ہے کہ میری حکومت زیادہ دیر تک رہنے والی ہے یا موسیٰ کے اللہ کی؟ نہیں، میرے اللہ کی حکومت زیادہ دیر تک، نہلے پر دہلا رکھا، کیا منہ توڑ جواب دیا ان کا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی حفاظت کی ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ وہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ذرا جھکے نہیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھا اور وہ توڑ جواب دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں تفصیلی واقعہ ہے، پورا واقعہ میں نقل نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، مختصراً اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایمان اور ایک اللہ کو ماننے کے نتیجے میں ایک راہب کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا سر کے اوپر۔ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کوئی واقعہ میں نہیں سنا رہا آپ کو ایسا ویسا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک راہب کو ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن وہ ایک اللہ کے اقرار سے پیچھے نہیں ہے۔ ایک شخص اور ہے، ان کو بھی قتل کیا گیا ایمان کے نتیجے میں۔ ایک لڑکا جو سبب بن رہا تھا لوگوں کے ایمان لانے کا، اسے بھی قتل کیا گیا، لیکن اس کا قتل کا عجیب واقعہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، پہلے اس نے کہا اس لڑکے کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر اور اوپر سے لے کر گرا دو۔ بادشاہ کے جو متعلقین تھے، آس پاس رہنے والے لوگ، وہ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کے اوپر گئے۔ پہاڑ کے اوپر جب پہنچے تو پہاڑ ہلنے لگا، اور ہلنے لگا اس قدر ہلنا شروع ہوا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے وہ سب کے سب پہاڑ پر سے گر کے مر گئے، اور وہ محفوظ رہا بالکل سے، اور چلا آیا بادشاہ کے پاس۔ دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا، بادشاہ کا دماغ تو خراب ہونا بھی چاہیے نا، خراب ہو گیا دماغ اس کا، یار وہ سب جو تجھے پہاڑ پر سے گرانے لے کر گئے تھے وہ سب کہاں ہیں اور تو کیسے بچ کر آ گیا؟ اس نے کہا وہ سب پہاڑ پر سے گر کے مر گئے، میں تو بچ گیا، چلا ہے آپ کے پاس۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بچ گیا تو بھاگ جانا چاہیے نا کہیں، یہ پھر بادشاہ کے پاس کیوں گیا؟ نہیں آ رہی بات میں چاہیے آ رہی، چلو اچھا، لیکن وہ آیا بادشاہ کے پاس، واپس آیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، پھر بادشاہ نے کچھ لوگوں کو کہا اسے لے جاؤ سمندر میں، اور 20 سمندر میں کشتی پر بیٹھا کر لے جائیو، وہاں جانے کے بعد جب 20 سمندر میں کشتی پہنچ جائے تو اسے ڈبو دیجیے پانی میں۔ کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ لے کے گئے کشتی میں بیٹھا کے اسے، جب 20 سمندر میں گئے تو کشتی ڈاوا ڈول ہوئی، ہچکولے لینے لگی ادھر ادھر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے وہ سب گر کر ڈوب کر مر گئے وہاں، یہ پھر بچ کے چلا آیا۔ کہ کیسے آ گیا وہ اللہ جانتا ہے کیسے آ گیا، لیکن در حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ وہ بچ کر آ گیا، تیرتا ہوا نکل گیا ہوگا، کسی اور کشتی کو چلا کر نکل گیا ہوگا، جس طرح بھی
بہرحال وہ بچ کر پھر آ گیا اور پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا. ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جانے کی ضرورت کیا ہے, جان بچا لینا تھا, لیکن نہیں, کچھ اور ہونا تھا. پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا, پھر وہ منظر بتایا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے کشتی چھولے کھانے لگی اور سب لوگ ڈوب کر مر گئے, میں بچ گیا, میں چلا آیا. پھر لڑکے نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ مجھے مارے بغیر تو رہے گا نہیں, تو اس کو کہا کہ بادشاہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتاتا ہوں مارنے کا, مجھے کھجور کے درخت پر لٹکا دو اور بسم اللہ ربی حاضل غلام, بسم اللہ ربی حاضل غلام یہ پڑھ کر تیر مارو, اس تیر سے میں ہلاک ہو جاؤں گا. وہ تو غصے میں لال پیلا ہو ہی رہا تھا, طریقہ ہی ڈھونڈا تھا کسی طرح اس کو ماروں کہ قصہ ختم ہو, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے. بہرحال بادشاہ نے اس طرح کیا, اس کو لٹکا دیا گیا اور یہ بسم اللہ ربی حاضل غلام پڑھ کر تیر چلایا گیا اور وہ تیر جا کر اس کی کنپٹی میں لگی اور وہ بچہ مر گیا. لیکن جیسے وہ مرا تو جو پورا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہی لڑکا حق پر ہے, وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ ہے وہ دکھانا تھا. یہ آپ جو سوچ رہے تھے کہ کیوں نہیں بھاگ جا رہا ہے, اگر بھاگ جاتا تو وہ ایک مسلمان رہتا, ایک کی جان بچتی, لیکن یہاں پر اس ایک کی جان جا کر کے اتنے لوگ اسلام دین سے مالا مال ہو گئے. جب اس وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, اب اس اور لال پیلا ہو گیا غصے سے, اور اس نے خندق کھدوائی, اس نے آگ دہکایا اور جتنے مسلمان ہو گئے تھے ایک ایک کو بلایا, اس نے ایک ایک کو کہا یا تو اسلام سے ہٹ جاؤ, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرو, ایک اللہ کو نہ مانو, ورنہ اس اجل دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر تمہیں جلا دیا جائے گا. اللہ کی قسم کہ ان میں سے ایک ایک ایمان والا ایسا تھا جو اس آگ میں جل کر اپنے آپ کو جھلتا تو دیا, اپنے آپ کو خاک تو بنا دیا, لیکن کوئی بھی ایمان کا سودا نہیں کیا. ایک ایک کو بلا, یہ نہیں ایک ساتھ ڈال دیا گیا. عبرت دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح تم کو بھی جلا دیا جائے گا, لیکن دوسرے کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, خود جل رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ایمان کو چھوڑنے والا نہیں تھا اس میں. حتیٰ کہ جب ہوتے ہوتے سب جل کے مر گئے اس طرح سے, ایک عورت اخیر میں آئی, اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا, شیر خوار دودھ پیتا بچہ, بہت چھوٹا تھا. وہ عورت اپنی جان کے لیے نہیں, اپنے بچے کی محبت میں ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور اس آگ میں جانے سے ذرا ہچکچائی, فوراً وہ گود میں جو چھوٹا سا بچہ تھا, جو بچہ عام طور پر اس عمر کے بچے عام طور پر بات نہیں کرتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اور جب اس بچے نے دیکھا کہ میری ماں شاید میری وجہ سے آگ میں جانے سے ڈر رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ کہتا ہے اپنی ماں سے, یا اماں اصبری انکی علی الحق, میری ماں صبر کرو, حق پر ہو, جل جاؤ. اور وہ عورت اپنے بچے سمیت آگ میں جل جاتی ہے. میرے بھائیو, ابھی ایمان لانے یہ ابھی ایمان لانے والے ہیں, لیکن کس درجے ان کے دلوں کے اندر ایمان گھس چکا ہے, کس طرح راسخ ہو چکا ہے, کیسی قربانیاں دینے کو تیار ہو گئے اور دیا. اس لیے میرے بھائیو بات وقت ختم ہو چکا, زیادہ ہو چکا بلکہ, لیکن مجھے یہی سمجھانا ہے کہ یہ دین اسلام کی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے, چاہے جس طرح کے جتن کرنے پڑ جائیں, جیسی قربانیاں ہمیں دینی پڑ جائے, اور پھر اس کو سیکھنا سمجھنا, ایمان ہے کیا مطالبہ ہے, کن چیزوں پر کتنا ایمان رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اس کے حدود کیا ہے, یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. صرف ایمان نہیں, سیکھنے کی چیز ہے, یہ جاننے کی چیز ہے, اس میں مضبوطی لانے کی چیز ہے. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم دین کے علم سے آراستہ ہوں, شریعت سے ہم واقف ہوں. دین کا علم اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم یہ سب چیزیں, ایمان کی عظمت, اہمیت اور اس کی ضرورت کو ہم اتنی نہیں سمجھ سکتے جس طرح سمجھنا چاہیے. اور پھر جو یہ حالات ہیں, کبھی لالچ کی بنیاد پر, کبھی ڈر کی وجہ سے, کبھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر جو ہم اپنے دین سے دور ہو جا رہے ہیں یا اس کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو جا رہے ہیں, یہ ہوتے رہیں گے اگر ہمارے اندر دین کا مضبوط دل نہیں ہوگا تو. اس لیے آگے بڑھیے. آپ جس طرح دین دنیا کے علوم کے سلسلے محنت اور کوششیں ہو رہی ہیں, ایسے ہمیں اس کو بھی سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.